ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ مومنین نے اپنی جانیں بھی بیچ دی ہیں اور اپنے مالوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت دینی ہے۔ یہ مومنین کا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، سودا ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں مال کے بارے میں دنیا میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں سرمایہ دارانہ نظام کا تصور ہے اور ایک جو ہے وہ کمیونزم یا کمیونسٹ نظام کا تصور ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو فرد ہے یا جو کوئی بھی شخصیت ہے وہ اپنے مال کی بذات خود مالک ہوتی ہے اور زیادہ تر کمانے میں جو ہے وہ کوئی حدود و قیود نہیں ہوتے ہیں ملکی لحاظ سے، لیکن زیادہ تر کوئی حدود و قیود لگائے نہیں جاتے۔ وہ مال کمانے میں بھی آزاد ہوتا ہے، مال کو اپنی ملکیت رکھنے میں بھی آزاد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خرچ کرنے میں بھی آزاد ہوتا ہے۔ یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ مال کا مالک جو ہے وہ ایک ذات ہے اور ایک فرد ہے، اور اس کے مقابلے میں تصور یہ ہے کہ مال کی اصل مالک جو ہے وہ مملکت ہے، وہ حکومت ہے، وہ ملک ہے۔ یہ جو کمیونزم کہا جاتا ہے یا سوشلسٹ کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر مال کا مالک جو ہے وہ فرد نہیں ہوتا بلکہ مملکت ہوتی ہے۔ یہ دو تصور جو ہے وہ پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر۔
کیا اسلام بھی انہی دونوں تصوروں میں سے کسی تصور کی بات کرتا ہے؟ تو اسلام ایسا جو ہے وہ بات نہیں کرتا. اسلام کے ہاں ایک منفرد نظام ہے. نظام معیشت جو ہے یا نظام معاش جو ہے یا جو دولت کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اس میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ یہ دولت دراصل اس کا اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جو فرد ہے اس کی ذاتی ملکیت کا احترام ایک حد تک کیا گیا ہے، اور جو حکومت ہے اس کا بھی احترام جو اس کی ملکیت ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. لیکن بنیادی کانسیپٹ یہ ہے اسلام کے اندر کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، اس کو کمانے میں بھی آپ پابند ہیں، اپنی مرضی سے کما نہیں سکتے، اور اس کو خرچ کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پابند بنایا ہے. یعنی آپ کماتے ہوئے بھی جو ہے وہ آپ کو حلال و حرام کی تمیز رکھنی پڑے گی. کتاب اللہ کے اندر حلال و حرام کا چیپٹر جو ہے وہ موجود ہے. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ مضامین موجود ہیں حلال و حرام کا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان الحلال بین والحرام بین. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے اور حرام کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے. تو حلال و حرام کا تصور اسلام میں پایا جاتا ہے. آپ مادر پدر آزاد نہیں ہیں کہ آپ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں، اور وہ کاروبار کو کیسے بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. اسلام میں جو ہے وہ آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے کمانے کے اندر حلال و حرام کا تصور جو ہے اسے مد نظر رکھنا ہے، اور پھر خرچ کرنے میں بھی اسی حلال و حرام کو مد نظر رکھنا ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمائی میں بھی وہی چیز قبول کرتے ہیں جو پاک ہے. اللہ کی قسم، اگر آپ کے پاس اربوں ڈالر بھی ہونا، خربوں ڈالر بھی ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ راستے میں دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک پینی بھی آپ سے قبول نہیں کرے گی اگر وہ حرام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. بسا اوقات آدھی کھجور وہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دیتی ہے. عرب کے ہاں، ہمارے ہاں تو کھجور کی اوقات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے ہاں کھجور کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی. دو ہی کھانے ہوا کرتے تھے، یا دو ہی جو ہے غذا ہوا کرتی تھی، پانی ہوا کرتا تھا، کھجور ہوا کرتا تھا. تو کھجور کی جو ہے وہ کوئی اوقات نہیں تھی. تو بے وقت غذا، اور بے وقت غذا بھی آدھی کھجور، وہ آدھی کھجور جو ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتی ہے اگر وہ حلال ہے. تو اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ کمانے میں آزاد ہیں. اسلام میں یہ بھی تصور نہیں ہے کہ آپ خرچ کرنے میں آزاد ہیں. آپ اپنی مرضی سے اپنا مال نہیں خرچ کر سکتے. جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام دیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ خرچ کر سکتے. اور پھر یہ آپ دیکھیے، یہ اتنا جو ہے وہ کوئی چھوٹا مضمون نہیں ہے. سورہ بقرہ کے اندر جب تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، تیسرے پارے شروع ہونے کے ساتھ ہی یہ مالی معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اور سورت کے آخر تک انہی جو ہے وہ مالی معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم،
خرچ کرو اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ تصور میں ہونا چاہیے کہ یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اسلام میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن حالت نطفہ میں ہوتا ہے، 40 دن حالت علقہ میں ہوتا ہے، 40 دن حالت مضغہ میں ہوتا ہے. جب یہ 120 دن گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو یہ لکھتا ہے کہ اس شخص کے اعمال کیا ہوں گے، اس شخص کی عمر کتنی ہوگی، اس شخص کا رزق کیا ہوگا، یہ شخص سعید ہوگا یا شقی ہوگا. یہ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں. تو یہ رزق جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملنا ہے. ہاں یہ آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تصرف دیا ہے کہ آپ اسے حلال طریقے سے کماتے ہیں یا حرام طریقے سے کماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اس رزق میں سے خرچ کرنا ہے جو ہم نے تمہیں دیا. من قبل ان یأتی یوم، اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرنا ہے جس دن میں نہ کوئی تجارت ہوگی. یہ تجارت صرف اور صرف دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ سودے بازی اس دنیا میں ممکن ہے. قیامت والے دن تو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ساری سرزمین جو ہے وہ سونا بن جائے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی نظر انداز نہیں کرے اس پوری دولت کے بدلے. اور زمین کے اندر سودا کیا ہے کہ آدھی کھجور جہنم کی آگ جو ہے وہ سرزد کر دیتی ہے. تو کہا گیا ہے من قبلی، ایسے دن سے پہلے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی. دوست نہیں رہے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن ساری دوستیاں، یہ خلیل جو ہے وہ بہت گہری دوستی کو کہا جاتا ہے. ایسی دوستی کو کہا جاتا ہے جن دو دوستوں کے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی، ایسی دوستی کو کہا جاتا ہے. یہ دوستیاں اس دن دشمنیوں میں بدلیں گی. ایک جتنا گہرا دوست ہوگا اتنا بڑا دشمن بن جائے گا، اور یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے جو ہے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا، اس نے مجھے جو ہے وہ گمراہ کر دیا. میرے پاس ہدایت آ بھی گئی تھی، میرے پاس جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پہنچ بھی چکے تھے، لیکن اس راہ پر چلنے سے اس دوست نے مجھے روک رکھا تھا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. تو کہا وہ دن ہوگا جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی. یہ جو سفارش کے بارے میں ہمارے غلط گمان ہے نا، سفارش نہیں ہوگی اس کی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس دن شفاعت کی جرت کرے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. کیا وہ منظر تصور میں آپ نہیں دیکھتے کہ انسان ایک ایک نبی کی منتیں کرے گا جا کر کہ ہماری سفارش کر دیجیے؟ ہر نبی انکار کرے کہ یہ سفارش نہیں ہو سکتی. تو اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی جو ہے وہ ظالم ہے، انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں.
تو عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کمانا اور صحیح جو ہے طریقے سے خرچ کرنا، اس کے بارے میں یہ پورا جو ہے وہ آدھا پارہ تقریباً بنتا ہے، اس کے اندر جو یہ مضامین جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہر اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ جب آپ نے خرچ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تو آپ نے اپنی نیت کو درست رکھنا ہے۔ جس قدر نیت میں درستگی ہوگی اسی قدر آپ کو اجر ملے گا، اسی قدر آپ کو اجر ملے گا۔ آپ جو ہے وہ خرچ کرتے ہوئے نہ کوئی جو ہے وہ کسی کو احسان جتلا سکتے ہیں، نہ کوئی تانا دے سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ اخلاص کے منافی ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جسے بھی کھانا کھلاتے ہیں، جس کے پیٹ میں بھی لقمہ ڈالتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ڈالتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ لقمہ بھلا ماں کی جو ہے وہ منہ میں ڈالا جائے، بھلا باپ کے منہ میں ڈالا جائے، بھلا بیوی کے منہ میں ڈالا جائے، بھلا اولاد کے منہ میں ڈالا جائے، بھلا جو ہے کسی مدرسے کو دیا جائے، بھلا کسی مسجد میں خرچ کیا جائے، بھلا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی فقیر کو دیا جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان سب کو جو ہم کھانا کھلاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بڑا جو ہے وہ عجیب رویہ ہوتا ہے، یہ اخلاص کے منافی ہے۔ ولا تمنن تستکثر، بعض لوگ جو ہے احسان اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس احسان کا پھر مجھے بدلہ ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ولا تمنن، کسی کے اوپر آپ نے احسان نہیں کرنا، تستکثر، اس امید سے کہ آپ کو بدلے میں ملے۔ کتنے ہی ماں باپ اولاد جو ہے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ اولاد آپ کے بڑھاپے کی سہارا بنے گی، وہ آپ کے بڑھاپے میں جو ہے آپ کو کھلانے کا باعث بنے گی۔ لقمہ اس لیے ڈال رہے ہوتے، پھر جتلا بھی رہے ہوتے ہیں اولاد کو جتلا بھی رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا نا، بڑا خوبصورت، اسلام بڑا بیلنس نظام ہے۔ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو کہا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ آپ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ امام ابن تیمیہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کسی کو دے کر میرے لیے دعا کیجئے گا، یہ دعا والا معاوضہ بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا اکثر ہم خرچ کرتے ہیں، ہاں جی، اور اسی بنا پر ہمیں بلیک میل بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، ہاں جی، یا دعا کی جو ہے وہ لالچ دی جا رہی ہوتی ہے، یا مانگنے والے بد دعاؤں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہاں جی، اشارے پر گاڑی رکتی ہے، زنخواہ آتا ہے، وہ آپ کو دھمکی دیتا ہے، آپ اس دھمکی کے ڈر سے جو ہے وہ پیسے نکال دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ آپ کو دعاؤں کی بھرمار جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ پیسے ڈال دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ بھی امید رکھنا دراصل یہ سودے بازی کرنا ہے۔ خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کریے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم کوئی جو ہے وہ بدلے کی امید ہے ہمیں، نہ ہمیں کوئی شکریہ کے کلمات چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ تو بچوں کو جو ہے وہ کھلایا اس امید سے جا رہا ہوتا ہے، کسی کے اوپر بھی احسان کر رہے ہوتے ہیں تو اس امید سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بدلہ ملنا ہے۔ یہ اخلاص کے منافی، یہ اسلام نہیں ہے۔
تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کا مطالبہ بھی دراصل آپ جزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، بدلے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، اس میں خرچ کرنے والے کو یہ کہا کہ آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ اخلاص کو دیکھیں، للہیت کو دیکھیں۔ ہاں جی، جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ ہاں، جس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے اس کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ تم پر اگر احسان ہوا ہے تو اس کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ پھر اسے یہ تعلیم دی جا رہی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ خرچ کرنے والے کو ہدایات کچھ اور ہیں، جس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہدایات کچھ اور۔ اس سے زیادہ آپ کو حسین مذہب، اس سے زیادہ خوبصورت مذہب، اس سے زیادہ خوبصورت دین آپ کو نہیں ملے۔ تو خرچ کرنے میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ للہیت ہونی چاہیے۔ پہلی بات بتائی جا چکی ہے کہ آپ کا رزق جو ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خرچ کرتے ہوئے آپ نے للہیت کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ للہیت ہی کی وجہ سے پھر یہ جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، پھر یہ 700 گنا ہوتا ہے، پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر تو یہ ہوتا ہے کہ پھر حساب کتاب نہیں رہتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس کو پالنا اور پوسنا شروع کرتا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ پالنے اور پوسنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں جو کچھ پل رہا ہے، جو کچھ پرورش پا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جو ہے اذن سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے اس کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں۔ لیکن تصور کیجئے اس پالنے اور پوسنے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لے اور پھر اس کے اندر برکت جو ہے اور اس کے اندر افزائش جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کرے، اور پالا بھی اس قدر اہتمام سے جاتا ہے جیسے ہم اپنے گھوڑے کے بچے کو، کوئی اچھی نسل کا گھوڑے کا بچہ ہو نا، اس اچھی نسل کے گھوڑے کے بچے کو پالا جاتا ہے۔ یہ آپ ان سے پوچھئے جن کو گھوڑے رکھنے کا جو ہے وہ شوق ہے، اور پھر وہ کس اہتمام سے گھوڑوں کی پرورش کرتے ہیں، جو قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ پھر گھوڑوں کو مربے تک کھلایا جاتا ہے۔ ہاں جی، ہم نے تو یہ سن رکھا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اس طرح اہتمام سے جو صدقہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس ایک کھجور کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ ایک بڑے پہاڑ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کا حساب کتاب اور کیلکولیٹر جو ہے اس میں فیل ہو جائے گا۔ آپ کا حساب کتاب اور کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ نے جب خرچ کرنا ہے تو خرچ کرتے ہوئے اخلاص کو مد نظر رکھنا ہے، للہیت ہونی چاہیے، اور جو ہے جس قدر آپ خفیہ خرچ کریں گے اسی قدر اس کے اندر للہیت آئے گی۔ یہ مضمون موجود ہے کہ اگر آپ ظاہراً خرچ کریں تو یہ بھی بہتر ہے، وَإِن تُخْفُوهُ، اگر تم اسے چھپا لو گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے سائے میں جگہ دینی، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جب وہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ داہنے ہاتھ سے جب وہ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اس قدر وہ خفیہ طریقے سے جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم،
ہر انسان کے پاس ایک خبیئہ ہونی چاہیے، ایسا عمل ہونا چاہیے جو صرف اور صرف آپ کے درمیان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اس کا نہ جو ہے وہ آپ کے دوستوں کو پتا ہونا چاہیے، نہ آپ کے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے، نہ آپ کی بیوی کو پتا ہونا چاہیے، دنیا کے کسی فرد کو نہیں پتا ہونا چاہیے۔ اور یہی جو ہے وہ باتیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روحانی طور پر ترقی دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے بظاہراً اعمال بھی بڑے بڑے تھے، لیکن ان کے خفیہ اعمال بظاہراً اعمال سے بہت بڑے تھے۔ جو خفیہ اعمال تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ظاہری اعمال سے بہت بڑے بڑے تھے۔ اور جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھا تھا، وہ دل پھر اس امت میں کسی کو نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے کرتے ہیں وہ اسی دلوں کی بھی بنیاد پر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الی وجوہکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتے، آپ کے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ اگر مالوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا تو شاید سب سے بڑا جو ہے وہ خوش بخت قارون ہوتا۔ اگر خوبصورتی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تو ابو لہب تو انگارے کی طرح چمکا کرتا تھا اس کا چہرہ، اس قدر خوبصورت انسان تھا کہ انگارے کی طرح جو ہے روشن چہرہ تھا۔ اس کے مقابلے میں بلال حبشی جو ہے حبشہ سے تھے، سیاہ رنگ تھا، ہاں جی، لیکن بلال حبشی کی آپ شان دیکھیے اور ابو لہب کا آپ انجام دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں کو نہیں دیکھتے۔ انما ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظریں جو ہے دلوں پر ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہوتا ہے تو پھر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، پھر آپ کسی کو تانا نہیں دیتے، پھر آپ شکوہ نہیں کرتے، پھر آپ شکایت نہیں کرتے، پھر آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر احسان کیا ہے وہ میرے ساتھ بدسلوکی کیوں کر رہا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا غم ہوتا ہے نا کہ یار میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ اس غم سے ماورا ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ان کے ساتھ اچھائیاں کی ہے، یہ میرے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، اس غم سے ماورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ غم رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی روش پر قائم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ان کے اوپر غالب رکھے۔ اس غم میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی خرچ کریں اس کے اندر للہیت ہو، اخلاص ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کے بعد تانا دینے سے جو ہے وہ محفوظ فرماتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدأ بمن تعود۔ تو عرض کیا جا رہا تھا کہ
عبادتیں دو ہی قسم کی ہیں، یا تو بدنی عبادتیں ہیں یا پھر جو ہے وہ مالی عبادتیں ہیں۔ یہ مالی عبادتیں انسان کو اتنا آگے لے جاتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء صحابہ آئے اور آ کے کہنے لگے ذهب اہل الدثور بالاجور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا اجر تو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے وہ لے گئے۔ کہا نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مال دے رکھا ہے، جو ان کے پاس زائد مال ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مال کے ساتھ بہت ساری عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو عمرہ ہے یہ مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ حج جو ہے وہ مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بہت ساری عبادتیں ہیں۔ ہاں جی، تو کہا سارا اجر تو جو ہے وہ مال والے لے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یقین جانیے صبر کرنا جو ہے وہ آسان وہ بھی نہیں ہے، لیکن نسبتاً میں مقابلتاً کہہ رہا ہوں، صبر کرنا جو ہے پھر بھی آسان، شکر کرنا بڑا مشکل ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے جو شکر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مال کا ہونا اور زیادہ ہونا یہ فقیر ہونے سے بڑی آزمائش ہے، فقیر ہونے سے بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ شکر کرنا مشکل ہے۔ صبر کرنا تو جو ہے وہ جس قدر جو ہے وہ مال آتا جاتا ہے اسی قدر انسان کا دل جو ہے وہ تنگ پڑتا چلا جاتا ہے، تنگ پڑتا چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی ارب پتی نے اپنا سارا مال دے دیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے؟ ہاں، یہ سن رکھا ہوگا کہ ایک فقیر نے اپنی ساری کمائی دے دی۔ ہاں جی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسا اوقات جو ہے ایک درہم ہزاروں درہموں کے اوپر سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ جس کے پاس ایک درہم تھا اس کے پاس ایک ہی تھا، اس نے اپنی کل دولت لٹا دی، اور جس نے ہزاروں لٹائے ہیں اس کے پاس تو لاکھوں اور کروڑوں تھے، تو اس کی قربانی کیا قربانی ہے؟ اس کی قربانی جو ہے وہ کیا قربانی ہے؟ تو کہا ذهب اہل الدثور بالاجور، سارا جو ہے اجر تو مال والے لے گئے۔ اللہ کی قسم صبر کی بھی عظیم المثال مثالیں آپ کو نبوی دور میں ہی ملیں گی، اور شکر کی بھی عظیم المثال مثالیں آپ کو نبوی دور میں ہی ملیں گی۔ جو ہے فقیر تھے وہ صبر کے جو ہے وہ ایک مینارہ تھے، جو ہے امیر تھے وہ شکر کے ایک مینارہ تھا۔ اللہ کی قسم آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی یعنی زبان نبوت سے جنت کی خوشخبریاں ملی، ان سے زیادہ کسی صحابی کو بار بار جنت کی خوشخبری نہیں دی، اور ہر دفعہ جو ہے وہ جنت کی خوشخبری کا باعث وہ انفاق فی سبیل اللہ تھا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کنویں کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے، مسجد نبوی کی زمین خریدنے کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ ہاں جی، پھر اس کے علاوہ جو ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر نکالا کرتے تھے تو وہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تاریخی الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آج کے بعد جو ہے عثمان کوئی بھی گناہ کرے، کچھ بھی کر جائے، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بات وہیں جہاں سے شروع کی گئی تھی
یہ جو گھڑی ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ میں لگائے، میرے جیسے چھوٹے قد کا آدمی جو ہے اسے اب ٹائم کا ہی نہیں پتہ چلتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا تھا کہ یہ مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، اس کو نہ جو ہے وہ کمانے میں آپ آزاد ہیں، نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ کمانے کے بھی اصول و ضوابط اور قواعد جو ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں، اور خرچ کرنے کے اصول و ضوابط اور قواعد بھی جو ہے وہ بیان کر دیے گئے۔ خرچ کرنے کے قواعد اور ضوابط کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہی مضمون موجود ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، سوال کیا جاتا ہے آپ سے کہ ہم کہاں پر خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہا جو بھی آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، جو بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ والدین سے ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم حدیث سے یہ تائید ملتی ہے کہ آپ کے مال کا مستحق آپ کی ماں اور باپ آپ کے نفس سے پہلے ہے، آپ کی جان سے پہلے۔ وہ حدیث ملتی ہے نا کہ 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے، ہاں جی، اس میں سے ایک شخص نے اپنے بلکتے بچوں، اپنی بیوی، اپنے نفس کے اوپر کس کو ترجیح دی تھی؟ ہاں جی، ماں باپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہا انتا، بے شک تو، و مالو کا، اور تیرا مال، لأبی کا، تیرے باپ کا ہے، تو بھی ملکیت تیرے باپ کی ہے، تیرا مال بھی ملکیت تیرے باپ کا ہے۔ اور ہم میں سے بدنصیب بچے ماں باپ کو جو ہے گریبان سے پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا حق دیجئے، ہمارا حق وراثت دیجئے۔ او بدبخت، حق وراثت تو مرنے کے بعد ہوتا ہے بھائی، اور تمہیں کیا پتا تم نے پہلے مرنا ہے یا تمہارے باپ نے تمہارا وارث بننا ہے یا تم نے اس کا وارث بننا ہے۔ حدیث بتاتی ہے انتا و مالو کا لأبی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یہ حدیث بتاتی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، کہاں خرچ کریں، ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہا سب سے پہلے آپ کے خرچ میں حصہ جو ہے آپ کے والدین، والاقربین، پھر رشتہ داروں کا ہے، پھر رشتہ داروں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 درہم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، 1 درہم ایک فقیر کو دیتے ہو، 1 درہم گردن آزاد کروانے میں خرچ کیا جاتا ہے، اور 1 درہم آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ثواب آپ کو اس درہم کا ملتا ہے جو آپ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ پر خرچ کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور ہمیشہ فرض کا ثواب نفل کے ثواب سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول اللہ کے اندر جو آپ کو ثواب کا جو ہے وہ ملے گا نا تھوڑا بہت، ہاں جی، تو وہ نفلی عبادتوں کا حساب کتاب ملے گا، فرضی عبادتوں کا حساب کتاب اللہ ہی جانتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا جو ثواب ہے آپ پوری دولت خرچ کر دے، اللہ کی قسم اس ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ جو 2.5% ہے نا، وہ 2.5% کا ثواب پوری دولت خرچ کر دی جائے وہ 2.5% کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ 2.5% جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہوا ہے، اور فرضی عبادت
کبھی نفلی عبادت کے برابر نہیں ہوتی، یا نفلی عبادت کبھی بھی فرضی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث آتی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں دراصل اس کا دشمن بن جاؤں گا۔ اور پھر بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا کس طرح جاتا ہے۔ اس ولی بننے میں سب سے پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ اگر میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر میرا دوست بننا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے آپ کو فرائض کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابدأ بمن تعول، وہاں سے شروع کرو جو تمہارے جو ہے وہ عیالداری میں آتے ہیں، وہاں سے شروع کرو، اپنی عیالداری سے شروع کرو۔ اللہ کی قسم رحمان مسجد کے نمازیوں کا سب سے پہلا حق رحمان مسجد کا ہے، اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ بعد میں جو ہے آپ جامعہ ابی بکر کے اوپر خرچ کریں، بعد میں آپ دوسرے مدارس اور مسجدوں کے اوپر خرچ کریں۔ ابدا بمن تعول، جہاں ہو وہاں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے اہل یمن کو، تؤخذ من اغنیائہم، جو ان کے امیر لوگوں سے لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور یمن ہی کے غریب لوگوں کے اوپر خرچ کر دی جائے گی۔ یہ میں نہیں منع کرتا کہ آپ بلوچستان میں ادارے ہیں، آپ پنجاب میں ادارے ہیں، آپ دنیا میں ادارے خرچ کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سائنٹیفک آپ کو نظام دیا ہے۔ گھر میں جو ہے وہ فاقے ہوں، ہاں جی، آپ باہر جو ہے بھوک مٹانے چلے، باہر بھوک مٹانے چلے، اللہ کی قسم ہاں آپ اپنے بچوں کی روٹی دوسرے کے منہ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سب سے پہلے بچوں کی رضامندی ضروری ہے، بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر جب سارا مال خرچ کیا تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا؟ سب سے پہلے بنیادی سوال پوچھا، کیا پوچھا؟ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر والوں کا کیا حساب کتاب ہے؟ آگے سے جواب یہ ملا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر والوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ خرچ کرے، ظرف بڑھائے اپنا۔ اللہ کی قسم ہم تو بذات خود خرچ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں خرچ کر دیا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کہہ دینا کہ معاف کر دو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ آپ مال خرچ کرنے کے بعد اذیت میں مبتلا ہو جائیں اور کہیں کہ میں نے کیوں خرچ کیا۔ سارا مال خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ظرف بھی تو پھر ابو بکر والا بنائے نا، تربیت بھی تو اپنے بچوں کی ابو بکر والی کرے نا۔ ہاں جی، بعد میں آپ کی بیوی آپ کو گالیاں دے رہی ہو، آپ کے بچے آپ کو گالیاں دے رہے ہو، تو آپ نے کون سی نیکی کمائی ہے؟ کون سی نیکی کمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔